ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ وہ محفوظ سرمایہ کاری جس پر نسلیں اپنا مستقبل بناتی ہیں وہ ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن کیا ہو اگر کسی ایک دہائی میں یہ جمع پونجی، میرا مطلب ہے نسلوں کی کمائی، راتوں رات بالکل صفر ہو جائے؟ ہاں، واقعی یہ سن کر ایک خوفناک افسانہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم پچھلے 500 سال کے معاشی اور تاریخی اعداد و شمار دیکھیں تو یہ ایک ایسا تلخ سچ ہے جسے ہم لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی چونکا دینے والے سچ کی تہہ تک جائیں گے۔ ہمارے پاس آج جو ذرائع ہیں وہ رے ڈالیو کی 2021 کی ایک بہت ہی تفصیلی دستاویز یعنی دی چینجنگ ورلڈ آرڈر پر مبنی ہیں۔ جی ہاں، اور اس تحقیق میں پچھلے 500 سالوں کی تاریخ کو دیکھا گیا ہے، مطلب عالمی طاقتوں کے عروج، زوال اور ان پیچیدہ معاشی چکروں کو گرافس کی مدد سے پیش کیا گیا ہے۔ صحیح، اور اس جائزے کا مقصد صرف تاریخ کے اوراق پلٹنا نہیں ہے، بلکہ ان پوشیدہ پیٹرنز کو سمجھنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ دنیا کا نظام حقیقت میں کیسے بدلتا ہے۔ ہاں، تاریخ ہمیں طاقت اور دولت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ تو جب ہم ان 500 سالوں کے ڈیٹا کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں نا، تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جو جنگیں، معاشی بحران یا سلطنتوں کا بکھرنا، یہ محض اتفاقات نہیں ہے۔ مطلب ان کے پیچھے کوئی خاص ترتیب ہے؟ بالکل، یہ سب ایک انتہائی سخت ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو تاریخ خود کو بار بار ایک پیشگوئی کے قابل انداز میں دہراتی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہم سیدھا ان 18 مراحل پر آتے ہیں جو رے ڈالیو کے چارٹس میں اس بگ سائیکل کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بگ سائیکل واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اس کا آغاز ایک نئے نظام سے ہوتا ہے۔ جی، نیا نظام قائم ہوتا ہے، پھر ایک لمبا دور آتا ہے جب وہ نظام مضبوط ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے، تعلیم اور جدت بالکل عروج پر ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن پھر ایک موڑ آتا ہے جہاں زوال شروع ہو جاتا ہے، اخراجات آمدنی سے بڑھ جاتے ہیں اور بات بالآخر اندرونی تنازعات یا خانہ جنگی تک جا پہنچتی ہے۔ جس کے بعد ایک نیا نظام ابھرتا ہے۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے جیسے سلطنتوں کا بھی اپنا کوئی ڈی این اے ہو۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کو ماپنے کے لیے جو 8 بنیادی عوامل استعمال کیے گئے ہیں وہ ہر بڑی عالمی سلطنت میں ایک ہی ترتیب سے حرکت کرتے ہیں۔ واقعی؟ کیا ڈچ اور برطانوی سلطنتوں میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا؟ جی بالکل، چاہے آپ ڈچ سلطنت کا مطالعہ کریں، برطانوی تاریخ دیکھیں، موجودہ امریکی طاقت کو پرکھیں یا چین کے ابھرتے ہوئے گراف کو دیکھیں، یہ 8 عوامل ہمیشہ ایک ہی محراب کی شکل بناتے ہیں۔ تو یہ عوامل ہیں کیا؟ اور اس محراب کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ان میں تعلیم، جدت، مسابقت، فوجی طاقت، تجارت، معیشت، مالیاتی مرکز اور ریزرو کرنسی شامل ہیں۔ اور ڈیٹا کے مطابق سب سے پہلے تعلیم کا گراف تیزی سے اوپر جاتا ہے۔ ظاہر ہے، ایک مضبوط تعلیمی نظام کے نتیجے میں ہی جدت یعنی انوویشن جنم لیتی ہے نا؟ بالکل صحیح۔ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو پیداواری لاگت کم ہوتی ہے، ملک عالمی منڈی میں مسابقت کے قابل ہوتا ہے اور تجارت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اور اتنی بڑی تجارت اور سپلائی چینز کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں ایک مضبوط فوج بنانی پڑتی ہوگی۔ جی ہاں، اور جب یہ سب ملتا ہے تو دارالحکومت ایک عالمی مالیاتی مرکز بن جاتا ہے، جیسے ایک دور میں ایمسٹرڈیم تھا، پھر لندن اور بعد میں نیو یارک۔ اور سب سے آخر میں اس ملک کی کرنسی کو عالمی ریزرو کرنسی کی حیثیت مل جاتی ہے۔ لیکن جب زوال کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریزرو کرنسی کا درجہ سب سے آخر میں چھنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مالیاتی نظام اور بین الاقوامی قرضے اسی کرنسی میں طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک نیا متبادل راتوں رات تو نہیں بن سکتا نا۔ بھلے ہی اس ملک کی فوجی طاقت کمزور پڑ چکی ہو۔ یہ مجھے کسی بہت بڑی پرانی کارپوریٹ کمپنی کی لائف سائیکل کی یاد دلاتا ہے۔ آہا، وہ کیسے؟ دیکھیں، شروعات میں ایک کمپنی بہت محنت کرتی ہے، جدت لاتی ہے، رسک لیتی ہے، پھر جب وہ مارکیٹ لیڈر بن جاتی ہے تو بے تحاشا پیسہ آنے لگتا ہے۔ اور پھر آرام طلبی آ جاتی ہے۔ بالکل، دفتر بڑے ہو جاتے ہیں، بیوروکریسی بڑھ جاتی ہے اور مسابقت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ پھر کوئی نیا محنتی حریف میدان میں آتا ہے اور انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔
बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। और अगर हम इसी कॉरपोरेट तशबीह को मज़ीद आगे बढ़ाएं, तो जब इस पुरानी कंपनी या सल्तनत के अखराजात बेकाबू हो जाते हैं, तो वो क्या करती है? उन्हें कर्ज लेना पड़ता होगा। बिल्कुल। जब सल्तनत उरूज पर होती है तो आवाम का मेयार ज़िंदगी बहुत बुलंद हो जाता है, लेबर महंगी हो जाती है, वो मुसाबकत खो देते हैं, लेकिन शानदार लाइफस्टाइल बरकरार रखना चाहते हैं। तो हकीकी पैदावार कम होने की वजह से वो कर्जों का सहारा लेते हैं, और मेरा ख्याल है यहीं से इस साइकिल का एक नया और खतरनाक मरहला शुरू होता है। जी, क्योंकि आप अपनी पैदावार से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो जब हुकूमतें कर्ज के इस जाल में फंसती हैं, तो इसका बराह रास्त असर पैसे पर पड़ता है। ज़राए में पैसे की जो 3 मुख्तलिफ अक़साम बताई गई हैं, ज़रा उनका इस कर्ज के चक्कर से ताल्लुक समझाएं। तो तारीखी तौर पर हुकूमतों का पैसे के साथ रिश्ता 3 मराहिल से गुजरता है। सबसे पहले टाइप 1, जिसे हम हार्ड मनी कहते हैं, जैसे सोने या चांदी के सिक्के। इसकी साख्त तो 100% होती है क्योंकि इसके अंदर अपनी एक कदर मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन मसला यह है कि आप अपनी मर्जी से सोना पैदा तो नहीं कर सकते ना। इसलिए जब हुकूमत को ज्यादा कर्ज चाहिए होता है, तो वो टाइप 2 पर मुंतकिल हो जाती है। यानी हार्ड मनी के क्लेम्स, जो कि कागजी बैंक नोट्स होते हैं, इस वादे के साथ के बदले में सोना मिल जाएगा। जी, इससे क्रेडिट बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन जब कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाए कि सोने से ज्यादा कागजी नोट छप जाएं, तो सिस्टम बैठने लगता है। और तब हुकूमतें टाइप 3 की तरफ जाती हैं, जो कि फिएट मनी है, यानी वो करेंसी जिसके पीछे कोई सोना नहीं होता, सिर्फ हुकूमत का हुक्म चलता है। बिल्कुल, यही होता है। लेकिन ज़रा रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी। हम जदीद आलमी माइशत को, जहाँ अरबों लोगों की तिजारत हो रही हो, सोने की ईंटों पर तो नहीं चला सकते ना। हाँ, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। मतलब क्या जदीद दौर में कोविड जैसी आलमी वबा या बहरानों से निमटने के लिए फिएट मनी ज़रूरी नहीं है? अगर फौरी पैसा छापने की लचक ना हो तो हम तो तबाह हो जाएंगे। देखिए, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि मुख्तसर मुद्दत के लिए फियाट मनी एक इंतहाई ताकतवर टूल है। इसने मईशतों को तबाही से बचाया भी है। तो फिर मसला कहाँ है? मसला बड़ी तस्वीर में है। अगर हम डालियों के 500 साल के चार्ट्स पर नजर डालें, तो ये लचक एक बहुत बड़ी तवील मुद्दती कीमत मांगती है। वो कीमत क्या है? डेटा साबित करता है कि तवील मुद्दती बुनियादों पर दुनिया की तमाम बड़ी रिजर्व करेंसियां सोने के मुकाबले में अपनी कदर 100% तक खो चुकी हैं। 100%? यानी ये लचक दरअसल एक खामोश तबाही है? बिल्कुल। डच गिल्डर को देखें। जब बैंक ऑफ एम्स्टरडैम ने सोने से ज्यादा नोट्स जारी किए, तो लोगों का एतमाद उठ गया और करेंसी खत्म हो गई। ओह, और बरतानवी पाउंड के साथ भी यही हुआ था। 2 आलमी जंगों का खर्च उठाने के लिए उन्होंने बेतहाशा फिएट मनी छापी। जी, जिसने पाउंड की बालादस्ती खत्म कर दी। और अमरीकी डॉलर का ग्राफ भी इसी सिमत में है। 1971 में जब ब्रेटन वुड्स का मुआहदा खत्म हुआ, जब डॉलर का सोने से ताल्लुक बाज़ाब्ता तौर पर तोड़ा गया था। बिल्कुल, उसके बाद से डॉलर मुसलसल अपनी कुव्वत खरीद खो रहा है। मार्केट में जितनी करेंसी आएगी, हर मौजूद नोट की कद्र कम होती जाएगी। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब पैसा कदर खोता है तो ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं रहता। महंगाई खामोशी से आम इंसान की जमा पूंजी खा जाती है। जी, और इससे मुआशरे में अमीर और गरीब के दरमियान एक बहुत बड़ी खाई पैदा होती है। यहीं से अंदरूनी तनाज़ात का वो खतरनाक चार्ट सामने आता है। हाँ, वो चार्ट जिसके आदादो शुमार वाकई तशवीशनाक हैं। उसके मुताबिक अगर किसी मुल्क के 80% से ज़्यादा मुआशी इशारिये ख़राब हो जाएं, जिनमें शदीद महंगाई और बेरोजगारी शामिल हैं। हाँ, तो अगले 5 सालों में वहाँ खाना जंगी या बड़े तनाज़े का खतरा 3 गुना बढ़कर 30% तक पहुँच जाता है। ये तो बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा है। वो कैसे? मतलब खेल चल रहा है, लेकिन हुकूमत लगातार कुर्सियां यानी हकीकी परचेजिंग पावर हटा रही है और मार्केट में मजीद टिकट यानी फियाट मनी बांट रही है। सही। जब तक म्यूजिक चल रहा है, लोगों को लगता है पैसा है, लेकिन जैसे ही म्यूजिक रुकता है, कुर्सियां बचती ही नहीं, और फिर उन बची खुची कुर्सियों पर कब्जे के लिए जंग शुरू हो जाती है। बहुत खूबसूरत तशबीह दी आपने। और तारीख बताती है कि ये जंग सरहदों के अंदर तक महदूद नहीं रहती। बैरूनी उभरती हुई ताकतें इस कमजोरी को महसूस कर लेती हैं, जिससे बैरूनी तनाज़ुआत और आलमी जंगों का रास्ता खुलता है। जी। ग्राफ्स बताते हैं कि अचानक होने वाली करोड़ों अमवात के सबसे बड़े असबाब जंगें, कुदरती आफात और वबाएं रही हैं, जैसे नेपोलियन की जंगें या दूसरी जंग अजीम।
لیکن ان تباہیوں کے چارٹس کے ساتھ ایک اور گراف ہے جو منطق کے خلاف جاتا ہے. وہ ہے عالمی اوسط عمر یا لائف ایکسپیکٹنسی کا گراف. ہاں بالکل، وہ گراف مجموعی طور پر اوپر ہی جاتا رہا ہے. ہاں نا، ایک طرف تاریخ کی خون ریز جنگیں ہو رہی ہیں، کروڑوں مر رہے ہیں، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد اوسط عمر میں زبردست اچھال آیا. یہ تضاد کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک انتہائی دلچسپ پیراڈاکس ہے. اس کی وضاحت ہمیں بگ سائیکل کے ابتدائی عوامل میں ملتی ہے، یعنی جدت اور ٹیکنالوجی. مطلب بحران میں انسان زیادہ جدت لاتا ہے؟ بالکل، خطرہ انسان کو جدت کی انتہا تک لے جاتا ہے. تباہی کے ان ادوار میں سائنسی اور طبی ترقیاں کئی دہائیاں آگے چھلانگ لگا لیتی ہیں. او اچھا، جیسے پینیسلن کی پیداوار، خون چڑھانے کے طریقے اور پبلک ہیلتھ کے جدید نظام جو جنگوں کے دوران بنے؟ جی بالکل. گو کہ وقتی طور پر بے پناہ جانی نقصان ہوا، لیکن ان ایجادات نے مجموعی طور پر انسانیت کی اوسط عمر بڑھا دی. تو اب سوال یہ ہے کہ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے فیٹ منی اور مہنگائی کی بات کی، لیکن ایک عام انسان جو اپنی بچت کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے لیے ان اعداد و شمار کا کیا تعلق ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ڈیلیو کا مطالعہ عام انسان سے جڑتا ہے. چارٹس میں سرمایہ کاروں کے بدترین تجربات کا ڈیٹا روایتی تصورات کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ 60% سٹاکس اور 40% بانڈز کا پورٹ فولیو سب سے محفوظ ہوتا ہے. لیکن ڈیٹا بتاتا ہے کہ تاریخ میں کئی بار 20 سال کے عرصے میں اس محفوظ سرین سمجھے جانے والے پورٹ فولیو کی قدر مکمل طور پر صفر ہو گئی. صفر؟ میرا مطلب ہے ایک متوازن سرمایہ کاری مکمل طور پر ختم ہو گئی. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ میکانزم وہی ہے جو کرنسی کے زوال میں تھا. روس کی مثال دیکھیں، 1900 سے 1918 کے درمیان، یا جرمنی کی وائمار ریپبلک کا دور. وہاں ہائپر انفلیشن ہوئی تھی. جی، بانڈز جو فکسڈ انکم دیتے ہیں راتوں رات ردی بن گئے. حکومت نے اتنی کرنسی چھاپی کہ منافع کی پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی. اور سٹاکس کا کیا ہوا؟ کاروباروں کے لیے خام مال اتنا مہنگا ہوا کہ وہ قیمتیں نہیں بڑھا سکے. منافع ختم، مارکیٹس بیٹھ گئیں. ریئل ریٹرن -100% رہا. یہ اعداد و شمار واقعی دل دہلا دینے والے ہیں. تصور کریں ایک خاندان کی دہائیوں کی محنت ایک بحران میں 90% تک ختم ہو جائے. اور جاپان میں دوسری جنگ عظیم کے بعد 96% نقصان ہوا. فرانس اور اٹلی جیسے فاتح ممالک میں بھی 70 سے 90% دولت غائب ہو گئی. اور ہم لوگ عام حالات میں 5 یا 10% کی مارکیٹ کریکشن پر پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل. اور ان بحرانوں کے علاوہ چارٹس ایک اور خاموش قاتل کی طرف اشارہ کرتے ہیں: ٹیکس. حکومتیں صرف کرنسی نہیں چھاپتی، ٹیکس بھی بڑھاتی ہیں. کتنا اثر پڑتا ہے اس کا؟ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 20 سال کے عرصے میں ٹیکسز اوسطاً آپ کے اصلی منافع میں سے 20 سے 26% حصہ کھا جاتے ہیں. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سائیکل اختتام پر ہو، مارکیٹس بند ہو جائیں، تو انسان اپنا سرمایہ محفوظ کیسے رکھے؟ جب کاغذی اثاثوں کی قدر ختم ہونے لگتی ہے تو ڈیٹا واضح طور پر بتاتا ہے کہ سونے نے ہمیشہ ایک محفوظ پناہگاہ کا کردار ادا کیا ہے. کیونکہ سونا ٹائپ 1 ہارڈ منی ہے، اسے حکومت چھاپ نہیں سکتی. بالکل. 1920 اور 30 کی دہائیوں اور 70 کی دہائی کی مہنگائی کے دوران جب ایکویٹی ڈوب رہی تھی، سونے کے ریٹرنز تیزی سے اوپر گئے. تو اگر ہم اس پوری گفتگو اور ان 500 سالہ چارٹس کا نچوڑ نکالیں تو کیا سامنے آتا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے. یہ ایک سائیکل ہے جو معاشی کشش کے قانون کے تحت کام کرتا ہے. مطلب جدت سے عروج، پھر قرض، مہنگائی اور آخر میں زوال؟ جی، کوئی سلطنت اس سے بچ نہیں سکی، ہالینڈ سے لے کر برطانیہ تک. یہ واقعی ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے. لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک حتمی اور فکر انگیز سوچ سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جی ضرور، فرمائیں. ہم نے دیکھا کہ اس بگ سائیکل کو چلانے والے عوامل زیادہ تر انسانوں کی بنائی ہوئی معاشی پالیسیاں اور تنازعات ہیں. لیکن چارٹس میں ایک اور اہم عنصر بھی ہے، یعنی قدرتی آفات اور وبائیں. بالکل، ایکٹس آف نیچر. ہم اپنا سارا وقت اس بات پر بحث میں گزارتے ہیں کہ فلاں ملک کتنا قرض لے رہا ہے، لیکن ذرا سوچیں، آج کے اس جدید اور ہائپر کنیکٹڈ دنیا میں کہیں کوئی اور چیز تو ٹریگر نہیں بن جائے گی؟ بالکل.
کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل کے نئے عالمی نظام کی تبدیلی کا سب سے بڑا ٹریگر کوئی انسانی غلطی نہ ہو، بلکہ موسمیاتی تبدیلی یا کووڈ سے بھی بڑی کوئی قدرتی آفت ہو، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جو اس پورے سائیکل کو وقت سے پہلے ہی ری سیٹ کر دے؟ جب ہم ان 500 سالہ پیٹرنز کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے تمام معاشی ماڈلز قدرت کے ایک جھٹکے کے سامنے کتنے بے بس ہو سکتے ہیں۔ خیر، یہ وہ پہلو ہے جس پر ہمیں لازماً غور کرنا چاہیے۔